دیکھیے میں اکثر سوچتا تھا اور اب بھی سوچتا ہوں کہ ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا میکنزم آپ دیکھیں کہ تسبیح کے جو دانے ہیں ان کو ہم رول کرتے ہیں یوں، یہ ہمارا اسٹائل ہوتا ہے تسبیح پڑھنے کا. اور تسبیح کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سرکل میں رول ہو رہے ہوتے ہیں. اسی سرکل کو اگر آپ براڈر لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو شمسی نظام ہے اس کے ارد گرد بھی چیزیں رول ہو رہی ہیں. جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ستاروں کے آگے پیچھے رول ہو رہے ہوتے ہیں. جو ستارے ہوتے ہیں وہ گیلیکسیز میں رول ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح گیلیکسیز رول مزید ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو نظام ہے ہمارا بڑے سے بڑا نظام، اس کے اندر یہ جو موومنٹ ہے، سرکل میں جانے کی موومنٹ، رول ہونے کی موومنٹ، یہ آپ کو بہت بڑی گیلیکسی سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے ایک جو عام ایٹم ہوتا ہے ہمارا، اس کا بھی اسٹرکچر آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں. اور یہی جو نظام ہے یہ کامنالٹی ہے جو پورے کی پوری کائنات کے اندر آپ کو ملتا ہے، اور یہ ایک ردم ہے. اور جب اس ردم کا آپ حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اس ردم کی کچھ طاقت آ جاتی ہے. آپ غور سے دیکھیے گا کہ جو ہمارے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں قرآن شریف، وہ ایک ردم ہوتی ہے، یہ یوں کر کے وہ ردم، اس ردم کے اندر وہ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں. اس ردم میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کی یاداشت بہتر ہو جاتی ہے، حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ان کو ایک دم اگر آپ یوں بٹھا کے ردم ان کی وہ قائم نہیں ہونے دیتے تو ان کے لیے اتنی آسانی پیدا نہیں ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے کام ایسے ہیں زندگی میں جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس ردم سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ردمک آوازیں ہوں، چاہے وہ عملی طور پہ. تو جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح پڑھنے میں بھی جب آپ اس ردم کے اندر جاتے ہیں تو یہ ردم، آپ نے اگر سائنس پڑھی ہوگی تو آپ نے لا آف ریزوننس پڑھا ہوگا کہ آپ ٹیوننگ فوک کو آپ اس کو ہلکا سا ٹیپ کرتے ہو اور اس کے بعد ایک اور ٹیوننگ فوک کے قریب لے آتے ہو، تو اگر اس کی فریکوینسی اس کے ساتھ ملے تو اس میں بھی وائبریشن آ جاتی ہے. یا آپ کوئی بھی چیز جس کی ایک فریکوینسی ہو اس کے ساتھ کوئی دوسری فریکوینسی والی چیز لے کر آتی ہو تو وہ انہینس ہو جاتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ فزکس کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ جب ہمارے فوجی کسی پل پہ سے گزریں تو وہ مارچ پاسٹ نہ کیا کریں، بلکہ وہ بجائے اس ردم کو قائم رکھنے کے خود کو بے ردم کر کے چلیں. کہیں ان کی وہ ردم یا فریکوینسی برج کی فریکوینسی سے اگر مل گئی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ٹوٹ جائے. تو جس طرح یہ فریکوینسی توڑ سکتی ہیں اسی طرح بنا سکتی ہیں. تو یہ جو کائنات کی انرجی ہوتی ہے یہ اس کے قریب آپ دور نہ جائیں، بلکہ آپ جو درویش یا جو ہمارے ملنگ وہ جو ڈانس کرتے ہیں اور وہ ایک پوائنٹ پہ اور گھوم کے وہ جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک ردم ہوتی ہے جس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. اس ردم میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص سٹانس میں چلے جاتے ہیں، اور وہ سٹانس جو ہوتا ہے وہ ان کو کائنات کی اس ردم کے قریب لے آتا ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ تسبیح جو ہے پڑھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ظاہر ہے عبادت کے لیے تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس عمل کے ذریعے آپ جو دنیا کی اور کائنات کی ردم ہے اس کے جو نیچر کی ردم ہے اس کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کو سکون بھی زیادہ ملتا ہے. اور جب آپ کو سکون ملے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کے جو کائناتی رابطے ہوتے ہیں یہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اباؤٹ تسبیح پڑھنے کے بارے میں، اور میں خود پڑھتا ہوں اور میں اسی نظریے کو ذہن میں رکھ کے جب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت تقویت ملتی ہے. تھینک یو.